اگلا سوال ہے علی بھائی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا اللہ کا ولی اپنے قصیدہ میں کیسے کہہ سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا پاؤں ہے، اسی طرح میرے مرید کا سطر کھلے تو میں ڈھانپ دوں گا اور میں اپنے تمام مریدوں کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا؟ جناب حضرت غوث ثقلین کا یہ کلام قدمی عاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا قدم سب ولیوں کی گردن پر۔ نے اعلان کیا بھئی ولی وہ بنے گا جس کی گردن پر میرا قدم آئے گا۔ جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، کبھی بھی وہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ قصیدہ غوثیہ جو ان کی طرف منسوب ہے نا، یہ بالکل جھوٹی حکایات جو ان کی طرف منسوب ہے ان میں سے، انہوں نے اپنی کسی کتاب میں نہیں کہا، صوفیہ بال اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا ستر کھل جائے تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ستر ڈھانک دوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں۔ فرماتے قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ اور عجیب و غریب قسم کے وہ ایک لوٹے والا واقعہ بھی ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ تو وہ یہ سب کچھ فضول قسم کے واقعات ان کی طرف، یہ وہ بہجت الاسرار ایک کتاب ہے، توڑا بھیجا کر چھڑیا انہوں نے، تو اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ مجھے بتائیں، اچھا ویسے کوئی شخص کہے نا کہ میں نے یہ کیا، میں یہ ہوں، کہتے ہیں دیکھو کہ ڈاکڑ خان ہے، میں تو شیخ عبد القادر جیلانی میں نہیں تو نظر آندی، میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پہ ہے، یہ میں نہیں تو نظر آندی، ادھر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ کو فرق، بابا کہہ رہے تو سبحان اللہ، کوئی اور کہتے میں، سر بابا بھی نہیں کہہ سکتا، نبی علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کیا، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام عاجزی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ بے شک۔ تو یہ بالکل جھوٹے واقعات ہیں، انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو چھوڑ دیں، اعلیٰ حضرت تو لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے سردار تو حضرت ابو بکر صدیق ہے، تو ان سے ذرا پوچھیں کہ حضرت ابو بکر کی گردن پہ بھی پاؤں ہے، نعوذ تو وہ باللہ۔ آپ دیکھ لیں۔ ہاں، وہ کراچی کے ایک مولانا نے کہا ہے کہ بڑا عرصہ سوچتا رہا کہ اولیاء میں تو صحابہ بھی داخل ہیں، تو ان کی گردن پہ پاؤں کیسے ہے، تو اس کا حل مجھے مل گیا۔ انہوں نے کہا چھوٹے بچے کو جب یہاں پہ سوار کیا جائے نا، تو وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا جو پاؤں ہے نا صحابہ کے اوپر، وہ اس طرح والا پاؤں ہے، اور جو باقیوں کے اوپر ہے وہ دوسرے والا ہے۔ میں نے اس پہ آپ کو بتایا ہوا، میں نے اس کو سمجھا کیسے تھا اس ارشاد کو، وہ بھی مہربانی ہوئی تھی۔ سارے ولیوں کی گردن پر غوث پاک کا قدم ہے، بڑوں نے شفقت سے اٹھایا ہوا ہے، چھوٹوں نے تعظیم سے اٹھایا ہوا ہے۔ تو سر میں نے ان کی تو پوری گیم ہی الٹ دی ہے کہ تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ بایزید کا اولیاء اللہ میں وہی مقام ہے جو جبریل کا فرشتوں میں۔ تو سر جنید بغدادی تو پردادا پیر ہے عبد القادر جیلانی کا، تو پردادا پیر کہہ رہا ہے۔ آپ پتہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کس سلسلے میں بیعت ہے؟ جنیدی سلسلے میں۔ رائٹ۔ قادری سلسلہ تو ان کے نام سے چلا نا، جس طرح اب الیاس قادری صاحب آئے تو اتاری سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن اگر آپ پوچھیں کہ اتار صاحب خود کس کے ہیں تو وہ کہیں گے قادری رضوی۔ تو عبد القادر جیلانی تو خود جنیدی تھے، اس لیے کہ وہ جنیدی سلسلے کے۔ کشف المحجوب میں جو تصوف کے 12 فرقے ہیں ان میں ایک جنیدیہ بھی ہے۔ تو جنید بغدادی تو یہ کہہ رہے ہیں، اب ہم آپ کی مانیں ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی مانیں یا ان کے پردادا پیر کی مانیں؟ تو ایسی ویسے ہی کہانی ہے۔ تو قصیدہ غوثیہ میں اس طرح کے جو جھوٹ لکھے ہوئے ہیں بالکل جھوٹ ہیں۔ میں جنت میں نہیں جاؤں گا، سر بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو مجھ سے لینا ہے لے لو، اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یہ اسی لیے تھا کہ بعد میں کوئی کہانی نہ آپ کو کرائے۔ تو اتنے متکبرانہ الفاظ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف غلط منسوب ہیں، انہوں نے کہیں یہ نہیں فرمایا۔ اور یہ کہتے ہیں جی، وہ فرماتے ہیں کہ جی میرے مرید کا سطر کھل جائے، میں مشرق میں ہوں تو مغرب سے ڈھانپ لوں گا۔
تو سر اے کوڑا تے احمدان مزید میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا پردہ کھلے میں ڈھانک دوں، اور اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، وہاں اس کا پردہ عفت گر رہا ہو، رب نے مجھے وہ طاقت و تصرف عطا فرمایا ہوا ہے، وہ طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ میں اس کے گرتے ہوئے پردہ عفت کو سنبھالنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ کیڑا سچا قادری آ جائے سامنے، سچا قادری، سارے سچے قادری جڑے نا انڈرویئر پا لو، توتیاں پا لو، اس تو بعد میڈیا دے سامنے آ کے اپنے بزرگاں دی بزرگی دے فن دا مظاہرہ کرو، ایٹ لیسٹ وہ تو کم از کم کرے نا، جن کے لاکھوں مرید ہیں وہ تو سچے قادری ہیں نا، جو خود قادری سلسلہ پہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے بیعت ہو رہے ہیں، ان کا تو اگر ایک بندے کا سطر کھلنے سے اگر پورا پاکستان ان کے اس میں آتا ہے اور دوزخ میں جانے سے بچتا ہے تو سر قربانی دے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ سب کہانی ہے، جھوٹ ہے۔ انہوں نے چونکہ کہا نہیں، ہم ان کا مذاق نہیں اڑا رہے، ان کی طرف منسوب چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کی طرف غلط چیزیں جو منسوب کی ہیں تو اللہ نے ان کا قرآن میں مذاق حضرت عیسیٰ کا تو نہیں اڑایا۔ اللہ جب کہتا ہے کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اور اس کی ماں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اللہ تو وہ ہے، عیسیٰ تو اس کی مخلوق ہے، تو حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہے، بلکہ ان کا لیول بتایا گیا ہے کہ ان کا سٹیٹس یہ ہے، ان کو گاڈ نہ کلیم کرو۔ پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں ہے عیسیٰ ان کی ماں دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے، ایسوں کو پوچھتے ہو؟ اچھا یہ کہتے ہیں نہیں ہم اولیاء اللہ کو پوچھتے تو نہیں، پوچھتے تو اللہ ہی کو ہیں۔ سر اللہ نے ان کے نفع نقصان کے مالک ہونے کا بھی انکار کیا ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ پوجنے کا، ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کو پوچھتا ہے، لیکن آپ نفع نقصان کا مالک تو انہیں مانتے ہیں نا، چاہے اللہ کے اذن سے ہی مانے۔ تو اللہ نے کہا کہ عیسیٰ اور اس کی ماں نفع نقصان کے مالک نہیں، ایک نبی ہے دوسرا اولیاء کی سردار ہے۔ سیدہ مریم کا مرتبہ زیادہ ہے یا عبد القادر جیلانی کا؟ سیدہ مریم کا، کیونکہ اس بخاری مسلم میں حدیث ہے اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے مریم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی اور اس زمانے میں خدیجہ کو دی ہے، اور اس حدیث کے راوی مولا علی ہیں۔ بے شک۔ تو عبد القادر جیلانی یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کلیم کریں کہ میں خدیجہ جو ہے وہ زیادہ مرتبہ رکھتا ہوں سیدہ مریم سے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، جن کے بچے کو اللہ نے نشانی بنایا تمام جہان والوں کے لیے، جن کے نام پہ پوری سورت ہے قرآن میں۔ سب کہانی ہے سر، یہ ختم ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ۔ تو آپ بھی ایک دفعہ غور کیجئے گا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا یہ جو جواب دیا سوال کے عوض آپ نے، اس میں میں کے اوپر جو آپ نے کنسنٹریٹ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں سب سے عظیم ترین انسان ہے، اللہ کے محبوب ہیں، وہ فرماتے تھے کہ قیامت والے دن جب جنت میرے لیے کھولی جائے گی تو مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھنڈا جو ہے علم میرے ہاتھ میں دے گا، لیکن مجھے اس بات پر بھی فخر نہیں ہے۔ تو یہ تو اتراتے پھر رہے ہیں اپنی کتابوں کے اندر۔ ہاں جی، تو ان کو شرم کرنی چاہیے۔ یہ حدیث جو آپ بتا رہے ہیں نا، اس کی صحت میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن محدثین کا اچھا خاصا حصہ اس کی صحت کے اوپر حکم لگاتا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ مجھے فخر نہیں ہے کہ لواء الحمد میرے ہاتھوں میں ہوگا، شفاعت کا جھنڈا اور شفاعت میرے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ کھولے گا، جنت کا دروازہ میرے لیے کھولے گا، ولا فخری ولا فخری۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں، اور سر یہ تو کہتے ہیں لوائی اعظم من لوائی محمد۔ ایک کلپ میرا دیکھ لیں، حضرت بایزید بستامی، تو وہ سامنے آ جائے گا سر۔ وہ اس کلپ نے بڑی دنیا کی کایا کلپ کر دی ہے انشاءاللہ۔ آپ یہ سمجھیے کہ اکھاڑ کے رکھ دی ہر چیز الحمدللہ اللہ کے فضل سے، کیونکہ سب سے بڑا بابا ان کے پاس یہی تھا، اور جس کے بارے میں جنید بغدادی کہہ رہے ہوں کہ اس کا مرتبہ جبرائیل والا مرتبہ ہے فرشتوں میں، جس طرح ان کی تعلیمات ہم نے جب انہی کی بزرگوں کی کتابوں سے دکھائی ہیں، تو اب باقی کس کو لے کے گئے؟ عبد القادر جیلانی تو بہت چھوٹے ہیں ان کے مقابلے پہ، ٹھیک ہے، باقی بابے تو نظر بھی نہیں آن کے دور دور تک بایزید بستامی کے مقابلے پہ۔ آپ تو ڈرتے ہوئے حضرت بستامی کہتے ہیں، کیونکہ بایزید کہہ دیا تو کوئی کھلوئی نہ جائے یار زیدہ ابا